Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل ارشاد فرمایا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس میں؟ ہتھیار اس کو کہتے ہیں جو انسان کو حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ بڑی سے بڑی مصائب، مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیف، جو کچھ بھی ہے، جتنی بڑی بھی ہو، ان سب کے لیے وہ عمل حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انسان پہ احسان کیا ہے اس عمل کے ذریعے، جس عمل کو انسان جاری کر دیتا ہے اپنی زندگی میں، الحمدللہ۔ حدیث ہے، نبی کا ارشاد ہے کہ وہ عمل اس پر جاری ہو جاتا ہے، تمام مصائب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر وقت زندگی میں ہمارے جو حالات ہوتے ہیں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے وہ چیز۔ دوسری چیز فرمائی کہ بھئی دین کا ستون ہے۔ ستون کس کو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے بلڈنگ ہے، بلڈنگ کو ستون پہ انسان قائم کرتا ہے، ستون اس کو قائم رکھتا ہے۔ ستون گر جائے تو پوری بلڈنگ بھی گر جاتی ہے۔ تو گویا اس کی خاصیت یہ ہے اس عمل کی، اس کو کرنے سے انسان کا دین محفوظ رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ دین کے لیے تو بڑے حوادث، بڑے حادثات آتے رہتے ہیں انسان پر۔ ظاہر ہے تو بہت بڑا امتحان ہے دنیا کے اندر، ہر لمحہ انسانوں کو ایک نیا فیس، نئی چیز سے انسان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کے دماغ میں وساوس، شیطان کی طاقت یہ ہے کہ انسان کے روگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان یہ تو نہیں کرے گا کہ بھئی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں جنت کے راستے دکھائے۔ اس کا تو کام ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو، جو میں ہوں میں بھی اس کو وہی بناؤں، اپنے گروپ میں شامل کروں،
اس کے ایمان کو کمزور کروں، اس عقیدے کو کمزور کروں، اس کے اندر وساوس پیدا کروں، جو بھی عمل وہ کرے اس پہ شک پیدا کروں. یہ بہت بڑی، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا وار ہے شیطان کہ انسان عمل بھی کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ وساوس آتے ہیں، کمزور کرتا رہتا ہے، بیچارہ ہاف ٹائم رہتا ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو ایسے انسان کے ذہن پہ سکون بھی نہیں ہوتا ہے، بس سکونی بھی لگ جاتی ہے بیچارے کی، زندگی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے یہ، آپ بتائیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں کتنی بہترین گنجائش رکھی ہے کہ وہ پورے دین کو سنبھال لیتی ہے. وہ چیز ایسی چیز ہے، سبحان اللہ. اور تیسری چیز زمین اور آسمان کا نور ہے. تو یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. کیا ہے وہ نور حقیقت میں؟ نور ہے اللہ کی معرفت کا نور ہے، حقیقت میں اللہ کے قرب کا نور ہے. تو گویا یہ ہے کہ انسان اس عمل کے ذریعے سے، اللہ نور السماوات والارض، مطلب کیا ہوا کہ اس سے اللہ کا اتنا مضبوط تعلق بڑھتا رہتا ہے، قریب تر قریب ہوتا رہتا ہے اس عمل کے ساتھ، مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس عمل کے ساتھ. ابھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی امت کے لیے ایسی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں انسان اللہ تعالیٰ نے کہ میری امت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جتنا کڑا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے جس سے ہم بتا سکتے ہیں. انسان ہمت بڑی جلدی ہار جاتا ہے نا، اب ہم کیا کریں جی، ہم پورے مجبور ہیں، اب تو ہم سے ہو نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں جی. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، تھوڑے سے بھی ذرا ہم پہ آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، فوراً ہم بس دین پہ بوجھ ڈالتے ہیں سارا، دین کی طرف جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو کمزور کرتے ہیں. نہیں جی اب تو یہ بڑا مشکل ہے، اب ہم کیسے کر سکتے ہیں، نہیں جماعت سے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، کاروبار پہ جائیں یا نماز پہ جائیں. لیکن یاد رکھیں ایک چیز کہ اگر انسان ہمت پیدا کر لے، یہ عملاً بات کر رہا ہوں، تجربہ اس دور سے گزرا ہوں میں الحمدللہ. جو انسان ان دوروں سے گزرتا ہے نا، تو ہم میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں کیوں نہ عملی باتیں بتاؤں آپ کو. کتابی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن عملی باتیں کہ بھائی یہ حقیقت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں دور آتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی زندگی میں دین کی آتی ہے، نماز. حالانکہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، آپ بتائیں کتنی بڑی چیز ہے، اس کو تصور نہیں کر سکتا اللہ نے ایسی عبادت دی ہے نماز. اس کے بارے میں دیکھیں جس کو ہم سنتے ہی ہیں کہ کفر اور ایمان کی صرف جو حد ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ نماز ہے. اب ایک ایمان والا کیسے نماز کو چھوڑ سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات سے چھینک آ گئی، فلاں آدمی آ گیا، فلاں چیز آ گئی، معمولی بات کو ہم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں. اب بتائیں کتنی بڑی چیز ہے کہ کسی کو پہچاننا ہو. مومن اور کفر کا جو درجہ ہے نا، بیچ میں جو حد ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اس کی نمازوں کو دیکھیں آپ، نماز کی کیا پوزیشن ہے، اس کے ایمان کا پتہ رکھتا ہے انسان نماز کی. نماز ایک ایسی چیز ہوگی، آپ دیکھیں کہ آخرت میں جو انسان کو نجات ملے گی نا، الحمدللہ انسان کرتا ہے بڑے بڑے عمل، اس کوئی کتاب نہیں کھلے گی، سب سے پہلے چیز پوچھی جائے گی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث نے آپ کو کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ باقاعدگی سے نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذمہ ہے کہ میں اس کو جنت میں پہنچا دوں. کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں. لیکن جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو جس کی گارنٹی اس عمل پر اللہ پاک جو ہے، اس عمل پر، تو ہمیں سب سے پہلے جو فکر کرنی چاہیے اپنی اولادوں کی، اپنے بارے میں، آخرت کے حساب سے سب سے بڑی فکر کیا ہو کہ ہمارے گھر میں نماز ضرور ہو. اور اہتمام، مرد کس طرح اہتمام کریں، عورتیں کس طرح اہتمام کریں، ہر ایک اہتمام کریں.
ہمارے لیے اہتمام یہ ہے کہ سوائے ان چیز کے جو شرع بتاتی ہے ایکسکیوز، وہ ہم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. وہ یہ معمولی نماز کے بارے میں پوری ہماری انفارمیشن ہونی چاہیے. تو کل آنے والے وقت میں سب سے بڑی چیز جو ہوگی ہماری نماز کا حساب ہوگا. یاد رکھیں، گھر کے اندر کسی کو نماز پڑھتے نہ دیکھیں تو قیامت آ جائے ہم پر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نماز پڑھ رہی ہے، پڑھ رہا، کیا حال ہوگا اس کا. فکر پیدا ہو جائے. جس طرح فکر پیدا ہوتی، آج اسکول کیوں نہیں گیا، آج یہ کالج کیوں نہیں گیا، آج یونیورسٹی کیوں نہیں گیا، آج اس نے فلاں یہ کام کیوں نہیں کیا، آج یہ دکان پہ کیوں نہیں گیا، اب ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. بے انتہا فکر ہو جاتی ہے. انسان کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، پیدا ہوتی فکر ہمیں شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائی فکر اس چیز کی کرو، اس کا ذمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کرنے کے لیے. آپ سوچیں، نہایت سستی کرتی ہیں عورتیں اس میں، انتہا خود سستی کرتی ہے تو بچوں کو بھی اس سستی میں لگا دیتی ہیں، اس طرف چلنے ہی نہیں دیتی. چلیں بچہ ایج کر لے گا. حالانکہ ہر نماز کے لیے اتنی کیٹیگری، اتفاق سے بھی یہ بات چل پڑی ہے مضمون سے میرا دوسرا، نماز کی تو جو کیٹیگریز اللہ نے دی ہے، اس عمر سے بچوں کو اس طرح کرو، اس بچے اس طرح کرو، پورا ٹرینڈ کیا ہے نماز کے بارے میں. آپ اس طرح کرنا شروع کریں نماز کے بارے میں. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمپل چیز ہے. وہ تو ایک درجہ ہے ایک نماز کا، اس درجے کو آپ جتنا بڑھائیں اس درجے تک لے جائیں، یہ نماز ہی ہے. آپ سمجھا رہے ہیں، وہ درجہ بھی اس نماز سے حاصل ہوتا ہے. مرتبہ احسان جس کو کہتے ہیں کہ جس تو جب نماز پڑھے تو ایسا ہو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ساری ہم ذکر اذکار جو ہم کرتے ہیں، جتنا بھی ہم مجاہدہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے کہ نماز کی صحیح کرنے اور درجے پہ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو ذکر کر رہے ہیں اور نماز کیا ہے. یہ شیطانی معاملات ہیں. اس سے کوئی تصوف کا تعلق نہیں ہے. تصوف کا تعلق یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا حقیقت میں یہ ہے کہ نماز جس حالت میں مل لی آپ، ٹوٹی پھوٹی مل لی ہے، بہت بڑی چیز ہے. وہ بھی باغا بارہ کر رہا ہے، دل کہیں جا رہا ہے. آپ اکثر کہتے ہیں خیال کہیں جا رہا ہے، کیا فائدہ نماز کا؟ فائدہ ہے، ایکشن بھی کرنے تب بھی فائدہ ہے. یہ تو ایسی عبادت ہے، ہر عبادت میں اللہ پاک نے چھوٹ دی ہوئی ہے. اس کا تو آپ یہ دیکھیں کتنا اللہ نے اس پہ کتنی سختی رکھی ہے. سختی تو نہیں میں کہوں گا، یعنی کتنا اللہ چاہتا ہے اس چیز کو، اللہ کتنے محبوب کرتا ہے اس چیز کو. تو انسان بھی وقت آتا ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھتا اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، اگر منہ بھی نہیں ہلتا تو آنکھ چھپک کے پڑھ لے. کیوں کرنا نہیں؟ کب چھوڑے؟ کہ جب تو اس دنیا سے تیرا ہوش غائب ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، ہوش تجھے نہیں ہے. وہ تو پھر آدمی بیچارہ انجیکشن لگا، اس کو کیا پتا. عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو آدھا ہو گیا ابھی نہیں ہوا، اس حالت میں بھی اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے. تو ناپاک ہوتی ہے تو شرعی مسئلے ہیں اس سے باقی. یعنی کنڈیشن دیکھیں کتنے زبردست نماز کو. تو ہم اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو ذکر اذکار بہت کریں گے، وظائف بھی کریں گے، بہت کچھ کریں گے، نماز جماعت پہ آتے ہیں جی ہم تو یہ ساری رات جاگتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، سب بیکار چلا جاتا ہے. کیونکہ عبادت وہی ہوگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق کی جائے. جس کو جس حیثیت میں آپ رکھیں گے نا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں فجر کے وقت آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے. میں تہجد پڑھنا ہے، تہجد وقت فجر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایک اوقات میں ایک چیز مقرر کی ہے، اس کی قیمت اسی وقت ہے. اب تو نوافل کی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں اس وقت پہ آپ نے وہ ادا نہیں کی، نماز سے پہلے ہے اور آپ نے بعد میں کر لی، وہ کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے. اس کی کنڈیشن ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو ترتیب ویسے نہیں کی جیسے اللہ نے چاہی تھی، آپ نے ویسے نہیں، اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انتہا احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. عبادت تو بہت سب سے زیادہ عبادت کی جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بھائی. وہ کیا چیز ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے. اور نہ چھوڑنے کا تو حساب ہی بہت ہے. چھوڑ دے، سستی کرنے پر حدیث میں آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ
بس حدیث میں دہرا رہا ہوں اپنے ایمان کے لیے تاکہ میں مضبوط ہوں. سستی کرنے پر سستی کرتے پڑھ لیں گے, چلیں جی گھر پڑھ لیتے ہیں, گھر میں وہ نماز ہوتی ہے گھر پڑھ لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ فجر پڑھ, جی ہم گھر پڑھ لیتے ہیں پہلے ٹائم میں. اللہ کے بندے 4 قدم پہ پورے محلے کے اندر اللہ نے نمازوں مسجدوں کو بکھیرا ہوا ہے بنایا ہوا نہیں ہے. اگر اوپر سے دیکھیں نا تو مسجدیں بکھری ہوئی ہیں پولٹن کے اندر. کون ہے بنانے والا مسجد؟ کون ہے؟ اللہ ہے. جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے اللہ نے اس کو اس قدر بکھیر دیا ہے ہمارے لیے. اتنی تو مخر کوئی اور چیز نہیں ہوئی جتنی اللہ نے ہمیں مسجدیں دے دی ہیں, اور ہر قسم کی مسجد دے دی ہے الحمدللہ. ایسی مسجد دے دی جہاں صبح شام ذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی کرم ہے. یہ اس لیے یہ اللہ پتہ ہے کہ ہمارے میرے بندوں کے لیے کتنی اہم اور ضروری چیز ہے. جتنا اہتمام اس ملک کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں سے لوگ باہر سے آتے ہیں تو خوش, یار پتہ ہم نماز کہاں, کوئی نمازی آتے ہیں نا چلتے ہیں وہاں نماز کا کیا اہتمام ہوگا, نماز ہم تو فجر جانی ہوگی, بڑی سردی ہوگی, فلاں ہوگی. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یا تو وہاں سے بھی زیادہ آرام ہے جہاں جس وقت سے ہم آئے ہیں تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں. کیسی شاندار مسجد, اتنا گرم پانی ماشاءاللہ, نہ تو کوئی سردی لگ رہی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری مسجدیں کیسی تھی, ٹوائلٹ صاف کلین ماشاءاللہ, خدمت کرنے والے لوگ, اور یہاں ذوق پیدا کر دیا لوگوں نے مسجد کو صاف رکھنے کا. مسجد کا نام صفائی کا, لیکن ہمارے یہاں سب سے گندی چیز سمجھتے ہیں مسجد کی ٹوائلٹس. وہاں کے سب سے زیادہ صاف رکھنے والی چیز ٹوائلٹ ہوتی ہے. وہیں سے ہمارا طہارت نکلتی ہے, ہم وہاں پاک تو وہیں ہوتے ہیں اس جگہ پہ, لیکن ہمارا سب سے گندی چیز کو رکھتے ہیں, کوئی صفائی نہیں ہوتی. لیکن جو یہاں کے دیکھتے ہیں اللہ نے شعور بھی دے دیا, مسجدیں بھی دے دی انسانوں کو. اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اس میں اب جناب ایسا کرے کہ بھئی مسجد کی طرف رکھنا. تو اہتمام کس کو کہا جاتا ہے؟ عین مسجد کے وقت انسان کے پاس صحت ہے, سب کچھ موجود ہے, گاڑی موجود ہے, چلو نہیں 15 منٹ کی بات ہے, 10 منٹ کی بات ہے, ڈزنٹ میٹر. اگر صحت آپ کو دی ہوئی ہے بھائی تو کوئی پرابلم نہیں. ہاں ایکسکیوز ہے, کوئی شرن ایکسکیوز تو وہ تو لکھی ہوئی چیزیں ہیں نا کہ بھائی اس حالت میں آپ نہ جائیں تو نہ جانا بہتر ہوگا. اس وقت جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اب نہیں جانا, اس وقت اگر انسان پہلوان بنتا ہے میں نے جانا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. چھوٹ بھی دیتے ہیں, جیسے روزے میں اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ سارا تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. نہیں جی ہم تو رکھیں گے. اللہ نے کہا قصر پڑھو, نہیں جی پوری نماز پڑھ رہے ہیں قصر پہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو بجائے ثواب کی کیا ہو رہا ہے؟ گناہ. نہیں جی ہم تو 4 رکعت پڑھیں گے, ہم 2 کیوں پڑھیں؟ قصر کرو یہاں. تو ہم نے چلنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم نے ہر حالت میں کیا کرنا ہے؟ مسجد کی طرف بھاگتے آنا, دوڑتے آنا. اب یہ نہیں گھر پڑھ لی ہوگی نماز, فلاں کے لیے نماز ہوگی, نہیں. تو جس نے اس کا اہتمام کیا اور گھر میں کرایا, اپنے گھر والوں کو اس کی طرف لگایا, چلے. آپ یہ دیکھیں یہ ہماری جماعتیں تبلیغ میں نکلتی جاتی ہیں, یہ صرف کیا کس لیے جاتی ہیں؟ نماز کے لیے جاتی ہیں. ان کی سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایسی جماعت پیدا کری جو صرف اسی کی دعوت دیتی ہے. وہ کوئی جھگڑے نہیں کرتے, کوئی ان کو کوئی مسائل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نہ وہ ذکر کی بات کرتے ہیں, نہ قرآن کی بات. ان کے صرف ایک بات ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ, جماعت کے ساتھ نماز کو. یہ ہے نا ایک جماعت کا آرڈر لگا دیا. اس کا مطلب خیر اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ صرف نماز کے علاوہ دوسرے عمل نہیں کرنے کی منافی ہے. یہ نہیں ہے. مطلب یہ کسی نہ کسی چیز پہ انسان غالب کر دیتا ہے دین کے حصے کو. کسی کو حدیثوں پہ لگا دیتا ہے, کسی کو تفسیروں پہ لگا دیتا ہے, کسی کو ذکروں پہ لگا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ مختلف شعبوں کی مختلف محبت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. اس میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں, تیرا افضل ہے, میرا افضل ہے, تیرا افضل نہیں ہے, ہم صحیح ہیں, تو غلط ہے. یہ کہتے ہیں شیطان, ان شیطان ینزغ بینہم, کہ ایک چلتے ہوئے دین کے کام کو آ کے شیطان بیچ میں غالب ہوتا ہے اور اس میں رخنا پیدا کر دیتا ہے, جھگڑے پیدا کرتا ہے, مسجدیں الگ کر دیتا ہے, دشمنی پیدا کر دیتا ہے, حالانکہ دونوں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں معاف کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن یہ فتنہ ہے ہمارے یہاں. کسی کام کو چھوٹا سمجھنا, برا سمجھنا. بھائی دین کا کام ہے جو کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ نے ٹیسٹ دیا. اگر ایک ہی طرف لگا دیتا, اللہ کہتا ہے سارے ڈاکٹر بنو بس, تو باقی کام کون کرتا؟ دکان کون چلاتا؟ ٹیچر کون ہوتا؟ اکاؤنٹنٹ کون ہوتا؟
نہیں آپ کسی جو ڈاکٹر بن رہے سے کہیں یار تم اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، کہتے ہیں یار میرا دل نہیں کرتا، تو اللہ خود ذوق پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر چیز کا، کیونکہ اللہ نے دنیا چلانی ہے، مختلف لوگوں کی ضرورت ہے. کسی کو سنار بنا دیتا ہے کیونکہ اس سنار کو اس میں مزہ آتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو جی میں تو چھوڑو، اس کو رزق تو ہے ہی ملتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے مزہ اس میں آتا ہے گوشت کاٹوں. بعض کہتے ہیں یار کیوں تم گوشت کیوں کاٹتے ہو، فلاں دکان کر لو، کہتا نہیں یار فرسٹ کلاس کا اپنا کام ہے گوشت ہی کاٹیں. جس کو یہ ذوق نہیں اس کو برا لگتا ہے یار میں کیا گوشت کاٹوں گا، کیسے چوزے کاٹوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نماز اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو ہر درجے کے انتہا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس بات کر رہا تھا میں اس حدیث کی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، دین کا ستون ہے، جو ایک عمل جو اللہ کے نبی نے بتا رہے ہیں. اب میں دہرا دوں تاکہ دوسری باتیں میں نے بیچ میں ڈالی ہیں، بات آپ کے ذہن سے نکل جس حدیث کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا اچھا عمل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا اچھا عمل ہے کہ بھئی وہ آسمان زمین کا نور ہے. نور میں نے کیا بتایا، معرفت ہے، اللہ کی قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، دین کا ستون بھی ہے، مومن کا ہتھیار بھی ہے. اتنی بڑی چیز ہے، وہ کتنا بڑا عمل ہوگا، کتنا اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. نہیں، بے درجہ آسان، بہت ہی آسان، اور اس کی سخت ضرورت ہمیں ضرورت بھی سخت ہے اس کی، بہت ہی آسان اور سخت ضرورت ہے اس کی. سبحان اللہ. وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے بلا بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہے دعا کا مانگنا. یہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ اتنا زیادہ دعا کا اہتمام کریں، اتنا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. اس میں کیا، اس حدیث میں ایک چیز نکلی کہ دعا کے وقت انسان بے دل نہ ہو. وہ اس کے لیے دعا کے لیے سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے ایک اور بات بھی کر دی ہے، ادعونی استجب لکم، کہ جو مانگے گا تجھے عطا فرماؤں گا. یعنی قبول ہی قبول ہے، ہر حالات میں قبول ہے. اب یہاں ایک چیز چھوٹا سا نقطہ ہے، ٹائم تو تھوڑا لیکن جلدی آیا ذہن میں، بتا ہی دوں آپ کو. دعائیں مانگتے ہیں پھر ہم، ٹھیک ہے مانگیں، خوب مانگیں، سب کچھ مانگتے ہیں. افسوس کی بات ہے ہم دعائیں بھی وہ مانگتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے. سبحان اللہ. جو بغیر مانگے بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ہم وہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ رزق دے دے یا اللہ فلاں دے دے. اللہ کہتا ہے رب العالمین، یہ تو میں بغیر مانگے بھی دے رہا ہوں. اس کی مثال مشاہدہ، کافر تو نہیں مانگتا، مانگتے دعائیں تو روٹی تو اس کو ملتی ہے. یہاں لوگوں کے دل میں وسوسے بھی پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ خیرات بھی پیدا ہوتا ہے. یہ جو کافر کو تو مل رہا ہے، ہم کی دعا مانگے ہمیں کیا ملنا، ہمیں دعا سے کیا فائدہ. میرے بھائیو اللہ رب العالمین ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بھائی وہ تو ہر ایک پوری مخلوق کو بھی دے گا، وہ تو کیڑے کو بھی دیتا ہے کھانے کو، سب کچھ دیتا ہے. تو اس سے تشویش نہیں ہے، کیونکہ غلطی ہماری، ہم وہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے جو بغیر مانگے بھی دے دے گا، جیسے کافروں کو مل رہی ہے. تو مانگنے والی کیا چیز ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی اشارت کر دیں. پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی کہ ہم مانگیں کیا، ہم مانگیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی ہے کہ تم یہ دعا مانگو، صرف سب کچھ تمہیں مل جائے گا. اور اس دعا کا اہتمام اللہ پاک نے کس میں کیا ہے، یہ بھی سن لیں. ابھی میں تعریف کر چکا ہوں اس عمل کی. وہ کل یا پرسوں گفتگو کہیں ہو رہی تھی، وہ اسی بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پورا قرآن سب سے عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جب بھی کوئی دنیا میں دیکھیں کوئی کتاب ہوتی ہے، اس کا ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے، اس کو فارورڈ کہتے ہیں. بتایا تھا میں، آپ وہ بات آ رہی ہے تو قرآن کی بات میں پھر بتاتا ہوں. تو اسی طرح قرآن کا دیباچہ جو ہے، جو فارورڈ جو ہے، وہ کیا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو، کیا ہے، سورہ فاتحہ. دیباچہ بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ فارورڈ ہوتا ہے نا کسی کتاب کا، اگر لکھا سارا خلاصہ اس کے اندر ہوتا ہے، پوری کتاب کا پورا عکس اس میں پہلے لکھا ہوا جاتا ہے، جو بہت اچھے لوگوں سے لکھایا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، پھر اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پورا خلاصہ جو رکھا ہے کس میں رکھا ہے؟ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اب دیکھیں فاتحہ میں کتنی اہمیت ہوگی اس سورت کی، آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن کے ڈسکرپشن دے رہے اللہ پاک اس میں، اور سورہ فاتحہ میں سوائے دو چیز کا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر یہ کتنی اہم چیز ہوگی۔ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ دو چیزیں رکھی ہیں، کیا؟ ایک اپنی ثنا اور دوسری دعا۔ بولے سبحان اللہ۔ دعا کون سی دعا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دعا تمہیں مانگنی چاہیے اور تم نہیں مانگتے ہو، اصل دعا یہ ہے، باقی دعاؤں کے چکر نہ پڑو، اس دعا کو مانگو۔ اس دعا کے اہتمام ایسا اللہ پاک نے کیا ہے، اس دعا کو مانگنے کے لیے سورت کو اس عبادت میں جس کے میں ذکر کرتا نماز میں لازم کیا، اس کو پڑھیں آپ سورہ فاتحہ۔ اس پہ لکھا جاتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں اس کی اہمیت اور پڑھنے کی نماز میں وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دعا موجود ہے، اس دعا کی اہمیت ہے۔ اس دعا کو مانگنے اللہ بتایا کہ تم اس دعا کو نہ بھولنا، اصل چیز یہ ہے جس کے لیے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں، تاکہ اللہ سے تم یہ چیز مانگو، باقی سب کچھ میں دیتا ہوں، جو تم مانگتے ہو تم ہر ایک کو دیتا ہوں، تم اس طرف چاہتے ہو اس کو مانگو۔ اگر یہ تم نے مانگنی اور میں نے دے دی تو سمجھو تمہیں دنیا آسمان کا نور مل گیا ہے سارا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سنا چلیے سر، تعریف اللہ تعالیٰ۔ اب دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے دعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل جو مانگو مجھ سے، کسی کافر کو تو نہیں ملتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا، راستہ نہیں، سیدھے راستے پہ رکھنا، مجھے راستہ دکھا۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے اس دنیا میں جو بھیجا ہے کہ ہمارا کام ہی آخر بنے گا ہم ہدایت کے راستے سے اس دنیا سے چلے جائیں۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ اصل دعا اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنی دعا ہے کہ میں اس دعا کے لیے ہر نماز میں ہر وقت تمہارے منہ سے کہلاتا ہوں، تمہارے زبان سے یہ کہلاتا ہوں کہ تم خود بولو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ اس کے بغیر سب چیز بیکار انسان کی، سیدھا راستہ نہیں۔ سیدھے راستے کی ڈسکرپشن دی اللہ پاک نے، تین چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا صراط مستقیم کہ سمجھو تم اس کو، انعمت علیہم غیر المغضوب الضالین۔ دیکھیں تین گروپ بتا دیے کہ تین گروپ ہوں گے تاکہ بہک نہ جائیں۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے، ہر ایک کو کھڑا اس پہ کرے گا۔ اللہ نے بتایا کہ خبردار میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ نماز ہے بھائی کہ میں تمہیں بتا، اس کو سمجھا سورہ کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سیدھا راستہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا راستہ۔ ایک سب سے پہلے سنیں سیدھے راستے میں انعمت علیہم، ایک وہ لوگ ہوں گے جن پہ میں نے اپنے انعام کیے ہوئے ہیں، ایک مغضوب ہوں گے کہ جن پہ میں نے عذاب دیے ہیں ان کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اور پورے قرآن تو خلاصہ ہے نا، پھر پورے قرآن میں اس کو تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس قوم نے یہ کیا تھا، اس کو یہ بندر بنا دیا، خدا بنا دیا، سور بنا دیا، یہ کر دیا، جگہ جگہ مثالیں دی ہیں اس قوم کی۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ مغضوب اور تیسرا کون ہے؟ گمراہ لوگ۔ مغضوب میں گمراہ میں کیا فرق ہے؟ ایک جان بوجھ کے جو غلطی کرتا ہے، ایک بے علمی میں جو غلطی کرتا ہے۔ تو گمراہ کون ہے؟ جو بے علمی میں کرتا ہے، یعنی آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے، آپ بھٹک گئے، ادھر چکر کاٹتے پھر رہے ہیں، اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، اور وہ کوشش نہیں کرتا صحیح راستے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے راستہ جانتا ہے، پتہ ہے اس کو میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو فرمائیے تین قسم کے گروہ ہوں گے۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ جن کو پتا تھا پھر وہ یہ کام کرتے تھے، ہے نا، کیسی قوم ایسی جو کسی کام پہ لگی ہے۔ دوسرے جو ہے گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایک جو گروہ پتہ ہے اس میں ایدن ساتھ میں کون ہے؟ انعمت، جن پہ میں نے انعام کیا، پھر اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ انعمت علیہم کون ہے وہ انعام والے لوگ؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔
اب یہ دیکھیے، اب سیدھا راستہ کدھر ہم نے تلاش کرنا ہے؟ اگر ہم سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب خود ہی بتا رہے وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں ان سے بچنا ہوگا، کن سے؟ مغضوب اور ضالین سے، جو گمراہ لوگ ہیں، اور ہمیں کس طرف چلنا پڑے گا؟ جو نبیین ہیں، صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں. جو اس راستے پہ چل پڑا وہ کون سا راستہ ہوگا؟ وہ سیدھا راستہ ہوگا. اب آگے ایک اور نقطہ بتا دوں گا، نبیوں کا راستہ، صدیق کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ، کیونکہ یہ راستہ قیامت تک چلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام قیامت تک کیا ہے. کیا کہ نبی تو نہیں آئیں گے، اب صدیق کو نہیں پتا، شہداء کو نہیں پتا، لیکن کیا ہے، اس چلنے کے لیے کہ لوگ پیروی کرتے رہیں، میں نے صالحین کے اہتمام قیامت تک کر دیا. وہ لوگ میرے دوست، میرے ولی قیامت تک آئیں گے، جو کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، اس نبی کی پیروی کر کے تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ چلو، تمہیں ہم اس راستے پہ لے کے چلتے ہیں جو اصل راستہ. یہ صالحین کبھی ختم نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. صالحین ختم ہو گئے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے سیدھے راستے پہ جانے کے لیے ضرور ان کی پیروی کرنی پڑے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ سبحان اللہ، کہ فرما بردار نیک لوگوں کی پیروی کرنے کا اور نافرمانوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا نام سیدھا راستہ ہے. ماشاء اللہ. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی جو میں نے آپ کو بتا دی دعا کے ساتھ. تو اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کس گروپ کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا خود ہی کہ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، یہ آدمی کیا کام کرتا ہے، اس کی کیا چیز ہے. تو جس کا عقیدہ سب کچھ کس کی پیروی پر ہو، اس نبی کی ہو جس کو وہ فالو کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ نبی آخر زمان ہے، جو سنت پر چلتا ہوگا، شریعت پر چلتا ہوگا، ہر حال میں اپنے دین کو اس مطابق چلتا ہوگا. سبحان اللہ. اور ہم نے اس سے دوستی کر رہی تو وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے کر ہی جائے گا. تو لازم ہو گیا. اب یہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ ڈیفینیٹلی تمہیں چاہیے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے تمہیں کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی رکھنا پڑے گی، ورنہ بہک جاؤ گے تم. کیونکہ اس نے تو کہنا ہے شیطان نے سیدھا راستہ یہی ہے. وہی کہ قرآن کی آیت میں ذہن میں آ رہی ہے، ان اللہ ہوا ربی ہوا ربکم فاعبدوا ھذا الصراط المستقیم. تمہارا رب کون ہے بھائی؟ سنیں، فاعبدوا، سبحان اللہ، اطاعت کرنی ہے جس کے ہم نے عبد کرنی ہے، سیدھا راستہ ہے. وہ کس سے ملے گا؟ اس نبی کی پیروی سے ملے گا جس کے ہم پیروکار ہیں. اور اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اشخاص پیدا کیے ہیں، جو اللہ والے پیدا کیے ہیں، جب ان کی نسبت ہم رکھیں گے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، تو ہمارا دین کا راستہ محفوظ ہو جائے گا. تو شیطان یہ نہیں کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ بھی تو پتہ ہے، سورہ یاسین پڑھیں، اس خبردار، شیطان تو گھبرائے گا، نہیں تو بالکل صحیح جا رہا ہے اور تو بالکل پکا ہے. اب اس کو کیا پتا کہ آپ اس نے کمپیئر کرنے اپنے آپ کہ میرا یہ راستہ صحیح ہے بھی نہیں. سبحان اللہ. تو سیدھا پتہ لگ جائے گا اس کو کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہے اس کا. یہ پروٹیکشن دی اللہ تعالیٰ نے. پیروی کرنا، کسی کے ساتھ دوستی رکھنا، تعلق رکھنا کسی اللہ والے کے ساتھ، یہ لازم ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا، اس سے اور وسافظ پیدا ہوتے چلیں گے، اور کئی قسم کے دین پیدا شروع ہو جائیں گے، کئی قسم کی چیزیں آ جائیں گی، بدعت آ جائیں گی. تو اس کو سمجھنے کی کون سا صحیح اور سیدھ دین ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں گے جو باقاعدہ پہلے اس سنت پہ اور شریعت پہ چلتا ہو. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے دعا مانگنی ہے تو اس کی دعا مانگو. سبحان اللہ. دعا کی بات کر رہے تھے نا، تو اگر دعا مانگنی ہے تو اس کی جس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو اپنی دعائیں مانگتے ہوں، اکثر دعائیں یہ مانگو جس کے لیے میں تمہیں اہتمام کیا ہے، پوری صورت دی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قائم رکھ، دین ہمارا بنا. سب سے بڑی بات ساتھ میں دعا مانگیں اور ساتھ میں اسباب اختیار کریں کہ جس سے ہمارا دین چلے.
اللہ پاک ہم اس میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب العلی اللهم صل علی محمد النبی الامین ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيهم صدقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ